تاکہ اس کو اپنا سمجھ کے استعمال کرے، بگانا سمجھ کے رگڑا نہ لگا دے، بلکہ کیا اپنا سمجھ کے انسان. جیسے شادی بیاہ میں ویسے تو انسان بڑی پابندیاں ہیں، یہ نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کھاتا، لیکن جو ہی شادی پہ جاتا ہے جو قابو آتا ہے رگڑ دیتا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر نہلا خوشی سے. فإن طبن لكم عن شيء، پس اگر وہ معاف کر دیں خوشی سے تمہارے لیے، نفسن کچھ، یعنی نفسن خوشی سے، دل کی خوشی سے. فکلوہ، پس کھاؤ اس کو، ہنیئا مریا، مزیدار خوشگوار. ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ دو بیوقوفوں کو، اموالکم، اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے جن کو قیاماً سہارا. وارزقوہم، دو ان کو، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، ان کو پہناؤ. وقول، اور کہو، لہم، ان کو، قولا معروفا، تسلی والی بات. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فإن آنستم، پس اگر تم محسوس کرو، منہم، ان سے، رشدن، ہوشیاری. فادفعوا الیہم اموالہم، پس دے دو ان کی طرف ان کے مال. ولا تاکلوها، اور نہ کھاؤ ان کے مال، اسرافا، فضول خرچی کرنے والے ہو کر. وبدارا، اور جلدی جلدی. ان یکبروا، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں. ومن کان غنیا، اور جو کہ مالدار ہو، فلیستعفف، چاہیے کہ وہ بچ جائے، اس کا مال نہ کھائے. ومن کان فقیرا، اور جو کہ فقیر ہو، محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف، پس وہ موافق دستور کے ساتھ کھا سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم دے دو ان کی طرف ان کے مال. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو کسی کو گواہ بنا لو اس کے اوپر. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ نے فرمایا کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، جب تم کسی یتیم عورت سے، یتیم بچی سے نکاح کر لو تو پھر اس کا مہر بھی اس کو خوشی، دل کی خوشی کے ساتھ دو. آج کل بھی ایسے ماحول بنا ہوا ہے، مہر دیتے ہیں لیکن بعد میں ذہن بنا ہوتا ہے ہمیں واپس ملیں گے، نہ دے تو پوچھ لیتے ہیں کدھر گئے مہر والے پیسے تیرے، حالانکہ وہ اس کا اپنا حق ہے. خدا نے اس کا حق بنایا ہے، اللہ نے اس کا حق بنایا، تو وہ اس کا حق اس کو دے دینا چاہیے. جو مرضی کرے اس کو، ان پیسوں کو جو مرضی کرے، جہاں مرضی خرچ کرے، اس کی اپنی دل کی خوشی جہاں مرضی اس کو خرچ کرے. کسی کو یہ واپس مانگنے کا اختیار نہیں ذہن میں رکھنا. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا بنا ہوا، اگر نہ دے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی بکری کام شروع کر دیتی ہے، اپنا وکھرا کام شروع کر لیا، یہ ہے تو وہ. حالانکہ ایسا نہیں، اللہ نے جب اس کو دیے حق تو ہمیں کیا اختیار ہے اس کو اس سے مانگنے کا. لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل کی خوشی کے ساتھ مہر دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا خوشی کے ساتھ ان عورتوں کو مہر دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ دل کی خوشی کے ساتھ کچھ معاف کر دیں، یہ سارا معاف کر دیں، پھر تو ٹھیک ہے، آپ کھا سکتے ہو. لیکن انسان سمجھ سکتا ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ دے رہی ہے یا کہ مجبور ہو کے دے رہی ہے. دل کی خوشی کے ساتھ ہے یا مجبور ہے، کہیں لو جی اگر میں نے نہ دیا تو یہ میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے گا یا معاشرے میں ناک نہیں رہے گی. ایسی بات جو نا سننے کو ملیں گی. اگر وہ پھر دے رہی ہے، ہنس کے دے رہی ہے چاہے، لیکن محسوس انسان کو ہو جاتا ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو وہ نہیں کھا سکتا انسان. یہاں پہ جس کی بات چلی ہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ ہے. 2 دفعہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، دل کی خوشی کے ساتھ تمہیں معاف کر دے پھر ٹھیک ہے، چاہے کھاؤ، مسئلہ نہیں ہے. وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے خامند ہو، مسئلہ نہیں ہے. آپ کا اور اس کا کوئی الگ نہیں ہے، لیکن دل کی خوشی کے ساتھ دے. پھر اگر دل کی خوشی کے ساتھ نہیں دے تو پھر کھانا جائز ہے نہیں ہوگا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور پھر جو یتیم ان کی پرورش میں ہوتے ہیں، ان یتیموں کو جو مال دینا ہے وہ کس وقت دینا ہے، کیسی حالت میں جا کر ان کو واپس کرنا ہے،
جن کی نگرانی کر رہا تھا، رکھوالی کر رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور تم نہ دو بیوقوفوں کو اپنے مال، اموالکم، اپنے مال نہ دو. اپنا مال کون دے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، اپنا مال کون دے گا؟ اموالکم کہنے سے رب العالمین نے ہمیں یہ باور کرایا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ گویا کہ تمہارا ہی مال ہے، یہ تمہارے اپنے ہیں. یہ بچے جو یتیم ہوئے تھے تمہارے کون ہے؟ یہ تمہارے اپنے ہیں. جو تم ان کو مال دو گے کہ اپنا ہی مال ان کو دے رہے ہو. اپنا مال انسان جو اپنا خود کمایا ہوتا ہے وہ نہیں دیتا ہوتا، بلکہ انہی کے مال کو رب العالمین نے اپنا مال کہا ہے تاکہ اس کو اپنا سمجھ کے استعمال کرے، بگانہ سمجھ کے رگڑا نہ لگا دے، بلکہ کیا اپنا سمجھ کے انسان. جیسے شادی بیاہ میں ویسے تو انسان بڑی پابندیاں ہیں، یہ نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کھاتا، لیکن جو ہی شادی پہ جاتا ہے جو قابو آتا رگڑ دیتا. پتہ ہے یہاں پہ کام دوسرے کا، یہ خیال ہے رگڑو، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا رب العالمین فرمایا کہ اموالکم، اپنا تمہارے وہ بچے تمہارے اپنے ہیں، اگرچہ یتیم ہو گئے ہیں، تمہارے اپنے بھائیوں کے بچے ہیں، وہ گویا کہ تمہارے اپنے ہی ہیں. ان کو جو مال دو تو گویا تمہارا اپنا ہی مال جا رہا ہے ان کے پاس، اس کی پریشانی نہ لو. الذی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم، ان کو کھانے کے لیے بھی دیتے رہو اس میں سے، وقسوہم، ان کو پہننے کے لیے بھی دیتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، ان کو تسلی والی بات بھی ساتھ ساتھ کہتے رہو بیٹا یہ مال تمہارا ہی ہے، لیکن چونکہ تمہیں سنبھالنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، تھوڑے سے بڑے ہو جا کے یہ مال تمہیں ہم دے دیں گے. بس یہ ہے کہ تمہیں استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ ہم تمہیں دے دیں اور سارا کچھ خرچ کر کے بعد میں دیتے رہو. یہ مال تمہارا اپنا ہی ہے، لیکن کیا ہے اس کی صرف ہم حفاظت کر رہے ہیں، ایسی بات کو تاکہ اس کے دل کو تسلی ہوتی رہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور پھر کیا کرتے رہو، یتیموں کو آزماتے رہو. کبھی تھوڑے سے پیسے دے دیے، بھائی بیٹا یہ کام کر کے آ، یہ کام کر کے آ، یا اپنے کپڑے خرید کے لا، اپنے یہ سبزی خرید کے لا. اگر دیکھو وہ بالکل ٹھیک ٹھیک لا رہا ہے، اور پھر تھوڑے سے پیسے دے کے دیکھو وہ ان کو بڑھاتا ہے کہ نہیں بڑھاتا، یعنی اس کو تجارت بھی کرنی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی. اوکے جاتے ہی سارے خرچ کر کے کھا کھو کے دوستوں کو کھلایا، خود کھائے، سائڈ پہ لگا دیا، ایسا کرتا ہے. اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر اس کو مال نہ دو. ابھی تک وہ بیوقوف ہے، اس کو پتہ نہیں چلا میں نے مال کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے. اگر اس کو مکمل طریقہ آ گیا ہے خرچ کرنے کا، کہاں میں نے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے اور کیسے میں نے کمانا ہے، پھر ان کو ان کا مال دے دو. اللہ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بالغ، یعنی بالغ عمر تک پہنچ جائیں. اور نکاح، وہ بالغ عمر کون سی ہے؟ نکاح والی، یعنی جب انسان بالغ ہو جائے، بلوغت کی حد کو پہنچ جائے، پھر اس کو اس کے مال واپس کر دو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، بس اگر تم محسوس کرو ان میں رشدن، ہوشیاری کے ہوشیار ہیں، ٹھیک ہے سارا کام چلا سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کو دے دو. جی بیٹا یہ تمہارا مال تھا، اپنا پکڑو اور استعمال کرو، اس کو بڑھاؤ، محنت کرو، کوشش کرو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، یہ نہ ہو کہ پتہ چل رہا ہے کہ جلدی بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو مال واپس کرنا پڑے گا، سپیڈ کھانا شروع کر دیا، زیادہ کھانا شروع کر دیا، زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا، کہیں کوئی چیز ضرورت نہیں ہے پھر بھی لا کے رکھ دی تاکہ یہ نہ کھائیں گے تو ہم کھا لیں گے، ایسے چکر میں. اور وَبِدَارًا، جلدی کر رہا ہے تاکہ أَن يَكْبَرُوا، یہ کہ بڑا نہ ہو جائے، اس کے بڑے ہونے سے پہلے اسراف کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ کھا رہا اور جلدی اس کو بھی کھلا رہا ہے، ایسا نہ کرے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، ایک مزید آگے حکم دے دیا، اگر جو اوپر سہارا بنا ہوا ہے، یتیم کا جو والی وارث بنا ہوا ہے، وہ کیا کرے، وَلَا تَأْكُلُوهَا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر وہ مالدار ہے تو پھر فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کا مال نہ کھائے. اگر اپنے مال سے اس کا گزارا ہو رہا ہے پھر یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے، کھائے نہ ذرا بھی. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، لیکن اگر اس کی دیکھ بھال کرنے میں ہی لگا رہتا ہے، خود یہ فقیر ہے، محتاج ہے، خود بھی اس کو ضرورت ہے، تو پھر صرف اتنا کھائے جتنا ایک اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بس زیادہ نہیں کھانا ہے، زیادہ اس کے مال سے نہیں لگ جانا ہے، بلکہ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، موافق دستور کے ساتھ کھانا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، آگے مزید اور ایک رب العالمین نے حکم عطا فرما دیا، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم ان کا مال ان کو دے رہے ہو نا، اس وقت کیا کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس کے اوپر گواہ بنا لو، دو چار بندے کو بٹھا لو، دیکھو جی اس کا مال اس کو دے رہا ہوں میں، آج میں نے دے دیا، دیکھو یہ نہ ہو کل آ کو کہہ لو یتیم کا مال کھا گیا، یتیم کے اوپر مال کھا گیا. یہ بس یہ ایسے کر کے جن لوگوں میں باتیں مشہور ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ لوگوں کو گواہ بنا کے لوگوں کی موجودگی میں دے گا، پھر اس کے اوپر سے یہ الزام کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ جو ہمارے لیے حکم ہے نا،
یہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں یتیموں کی بات چلے، یتیموں کے لیے حکم ہے، یہ سارے کے سارے حکم کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیسے کسی نے کسی کا حق دینا ہے اور وہ انسان پتہ بھی ہے کہ میں اس کا دوں گا تو تبھی چلے گا، نہیں دوں گا تو اللہ مجھے کل قیامت کی طرح پکڑے گا، اس کو حق دینا چاہیے۔ کسی کا حق انسان کو مارنا، اگر کسی کے اوپر ذمہ دار ہے، کوئی اس کی ذمہ داری میں رہ رہا ہے، اس کا مکمل حق ادا کرنا چاہیے۔ اب لوگوں کے سامنے تو اس نے باتیں کر کے اگر اس نے معاملہ سیدھا کر دیا، لیکن ذہن میں رکھنا اللہ فرما رہے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن مکمل حساب لے گا، کسی کو رتی کے برابر بھی آیت نہیں ملے گی۔ ذہن میں رکھنا یہ نہیں کہ چودھری تھا یہ فلاں یہ نہیں، بلکہ جو بھی ہوگا انصاف کے ساتھ وہاں پہ معاملہ ہوگا۔ تو آج انسان کو چاہیے قدم پھونک کے رکھے، دیکھ کے چلے، کسی کا حق تو نہیں میں کھا گیا، کسی کا حق تو نہیں میں نے رکھ لیا ہے، کسی کا حق تو نہیں میں نے مار لیا ہے۔ اگر کسی کا حق دینا ہے تو کل قیامت کے دن وہ حق دے گا تو جان چھوٹے گی، حق والا معاف کرے گا تو معافی ہوگی، بغیر نہ معافی۔ باقی نمازیں ہوگی، روزے ہوگے، زکوٰۃ، حج جو بھی ہے، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کی طرف سے جو اللہ کے حقوق ہیں، وہ تو اللہ معاف کر دے کل قیامت کرنے کو آیا تو۔ لیکن کسی کا حق دینا ہوا تو وہ دے گا تو جان چھوٹے گی، یا وہ حق والا معاف کرے گا تو جان چھوٹے گی، مگر نہ جان چھوٹ نہیں سکتا۔ حقوق العباد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، بلکہ جو رب العالمین نے دے دیا اس کے اوپر صبر شکر سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم